بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ سعودی عربیہ کے بارے میں ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے کروڈ آئل سے اپنی ڈپینڈنس کو کم کر کے وہ آہستہ آہستہ ویژن 2030 جو کہ MBS محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت اپنی اکانومی کو آئل کی ڈپینڈنس سے ختم کر کے دوسرے سورسز کی طرف لانا چاہتا ہے۔ آج اسی چیز کو ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے، پر یہ دیکھیں گے کہ سعودی عربیہ بذات خود جو ہے وہ پیدا کب ہوا، یعنی کہ اس کو آزادی کب ملی۔ کنگڈم آف سعودی عربیہ جو ہے یہ اسٹیبلش ہوا 11 جنوری 1926 کو۔ اگر ہم اس کے علاوہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ آئل پروڈکشن جو ہے دراصل وہ شروع کب ہوا، تو سب سے پہلے جو آئل کی پروڈکشن ہے یا جو پہلی ڈرلنگ کی گئی آئل کے لیے وہ 4th سینچری کے اندر کی گئی تھی۔ اس وقت کوئی کسی قسم کی مشین جو ہے اس کے ساتھ وہ ڈرلنگ نہیں کی گئی تھی، بلکہ جو بیمبوز ہوتا ہے لمبے لمبے بیمبوز کی مدد سے جو ڈرلنگ ہے وہ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو بلیک یا مطلب جو کروڈ آئل وہاں سے نکلا تھا اس کو وہاں سے نکال کے بعد میں بھی فیول کے طور پر استعمال کیا گیا، تو یہ تھی سب سے پہلی ڈرلنگ۔ لیکن دوسری طرف اگر بات کریں اوپیک کی، جو کہ دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں، ان کے مطابق اگر ہم مختلف قسم کے ممالک کے ریسورسز کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں جیسے کہ وینیزویلا، اس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر یا آئل ریزرز جو ہیں اس ملک کے پاس موجود ہیں، اور یہ رپورٹ ہے 2018 کے اواخر کی۔ اس کے بعد سعودی عربیہ، پھر ایران اور پھر عراق آتا ہے۔ وینیزویلا جو ہے اس کے پاس جو آئل ریزرز ہیں ان کی تعداد 302 بلین بیرلز ہیں۔ سعودی عربیہ کے پاس 267 بلین بیرل، ایران کے پاس 155 بلین بیرل، اور عراق جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے اور اس کے پاس 145 بلین بیرل آئل جو ہے وہ موجود ہے۔ اوپیک جو ہے آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، یہ ٹوٹل طور پر دنیا کا تقریباً 79% جو آئل ریزرو ہے اس کو یہ کور کیے ہوئے ہے، اور اس آئل ریزرو کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر آتا ہے۔ واز آئل ڈسکورڈ ان سعودی عربیہ، کہ سعودی عربیہ میں آئل جو ہے وہ کب ڈسکور ہوا۔ سعودی عربیہ میں سب سے پہلی مرتبہ جو آئل ہے وہ دمام آئل فیلڈ کے اندر ڈسکور ہوا، جس کی گہرائی تھی 1440 میٹر، اور یہ ڈسکور ہوا تھا مارچ 1938 کے اندر، اور یہ ڈسکور ہوا تھا ود دا پارٹنرشپ آف ایک امریکن کمپنی کی پارٹنرشپ کی مدد سے اس آئل کو ڈسکور کیا گیا تھا۔ اس امریکن کمپنی کا نام تھا دا اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا، جس کو فارمرلی طور پر دا کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل کمپنی بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں اس کمپنی کا نام ارامکو یعنی دا عربین امریکن آئل کمپنی رکھ دیا گیا۔ سرویئنگ اور ڈرلنگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر 1935 میں شروع ہوئی، لیکن جو آئل کی پروڈکشن ہے وہ 1938 میں دمام نمبر 7 آئل فیلڈ سے جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ کچھ ریکارڈز کے مطابق جو پہلا ٹینکر یہاں سے ایکسپورٹ کیا گیا وہ 1939 کے اندر جو ہے پہلا ٹینکر ایکسپورٹ ہوا، اور یہاں سے سعودی عربیہ جو ہے وہ اکانومیکلی اس نے گرو کرنا شروع کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ارامکو جو ہے یعنی کہ امریکن سعودی آئل کمپنی جو ہے وہ سعودی عربیہ نے اس کو کب خریدا۔ 1949 کے اندر جو امریکن کمپنیز یعنی کہ ارامکو ہے وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر 5 لاکھ بیرل آئل جو ہے وہ نکالتی تھی سعودی عربیہ سے، لیکن 1958 کے اندر امریکہ کی جو آئل کمپنی ہے ارامکو، اس کی یہ پروڈکشن جو ہے وہ بالکل ڈبل ہو گئی، یعنی کہ 1 ملین بیرل پر ڈے جو ہے وہ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ چلی گئی۔ لہٰذا آہستہ آہستہ ارامکو جو ہے وہ سعودی آئل فیلڈ کے اوپر اس کا کنٹرول بڑھتا جا رہا تھا۔ لہٰذا فائنلی 1980 کے اندر سعودی عربیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمام کے تمام اثاثہ جات ارامکو کے یعنی کہ US کمپنی کے وہ خرید لے گا، اور یوں 1988 کے اندر سعودی عربیہ کی جو یہ آئل کمپنی ہے یا امریکہ کی جو آئل کمپنی ہے اس کو سعودی عربیہ نے خرید لیا، جس کا نام سعودی عربین
آئل کمپنی یا سعودی ارامکو رکھا گیا تھا۔ لہٰذا یوں یہ جو امریکن آنرز ہیں جو اس کمپنی کے آنرز تھے وہ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے دوسری کمپنیز کو تشکیل دیا، جیسے کیبرون، ٹیکسیکو یا ایگزان موبائل جیسی کمپنی جو ہے وہ تشکیل دیں۔ اس کے علاوہ کنٹرول اوور ارامکو اور شاہ فیصل، یعنی کہ ارامکو کے اوپر آہستہ آہستہ سے کس طرح سے کنٹرول کیا گیا۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ باقاعدہ اسٹیبلش تو ہوا تھا 23 سپتمبر 1932 کو، اور اس کے جو پہلے کنگ تھے ان کا نام تھا کنگ عبدالعزیز۔ کنگ عبدالعزیز جو ہیں ان کی موجودگی میں ہی آئل جو ہے وہ ڈسکور ہوا تھا، لیکن 1953 کے اندر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کنگ سعود جو ہیں وہ یعنی کہ بادشاہ بنے، اور 1964 کے اندر کنگ سعود کے جو اپنے بھائی ہیں شاہ فیصل، انہوں نے اپنے بھائی کو اوور تھرون کیا اور اقتدار کے اوپر قابض ہو گئے۔ لہٰذا کنگ فیصل یعنی کہ جس کو شاہ فیصل بھی کہا جاتا ہے، جن کے نام سے پاکستان کے اندر فیصل مسجد بھی مشہور ہے اسلام آباد کے اندر، اور شاہراہ فیصل اور فیصل آباد جیسے شہر بھی آباد ہیں، تو انہوں نے 1972 کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ وہ سعودی عربیہ کی کمپنی کو خرید لیں گے۔ لہٰذا پہلی مرتبہ 1972 میں سعودی عربیہ نے 20% جو ارامکو کے شیئرز ہیں ان کو خرید لیا تھا۔ پھر 1973 کے اندر شاہ فیصل نے سعودی عربیہ کی جو ارامکو کمپنی ہے اس کا آئل جو ہے وہ یورپین یا ویسٹرن کنٹریز کو دینے سے انکار کر دیا، یعنی بائی کاٹ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1973 کے اندر جو جنگ ہو رہی تھی، عرب اور اسرائیل جنگ، یعنی کہ ایجپٹ اور سیریا کے محاذ کے اوپر جو اسرائیل جنگ کر رہا تھا، اور جو ویسٹرن کنٹریز اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے ان کو آئل دینے سے بائی کاٹ کر دیا گیا، اور جیسے ہی سعودی عربیہ نے ایسا کیا تو تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ راتوں رات آسمانوں کو چھونے لگیں۔ اب کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن میں آپ کو بتاؤں۔ پیٹرولیم جو ہوتا ہے وہ کمبینیشن ہوتا ہے دو الفاظ کا۔ یہ دو الفاظ لیٹن ورڈز ہیں، یعنی کہ پیٹرو اینڈ اولیم۔ پیٹرو کا مطلب ہوتا ہے سٹون اور اولیم کا مطلب ہوتا ہے آئل۔ پہلی مرتبہ ماڈرن ورلڈ کے اندر یعنی کہ ماڈرن ٹائم میں پہلی مرتبہ آئل جو ہے وہ امریکہ سے نکلا، جبکہ اولڈ یعنی کہ سینچریز کے اندر 4 عیسوی میں جو آئل جو ہے وہ چائنا میں ڈسکور ہوا، لیکن پہلی مرتبہ ماڈرن ٹائم میں یو ایس اے کے اندر 1859 میں کرنل ایڈورڈ ڈریک جو ہیں انہوں نے امریکن اسٹیٹ پینسلوینیا میں 27 اگست 1859 کو پہلی مرتبہ آئل جو ہے وہ ڈسکور کیا، اور یہ آئل صرف اور صرف 12 میٹر کی گہرائی پر ہی مل گیا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی آئل ملا، 1890 کی دہائی آتے آتے کار مینوفیکچرنگ یا جو آٹو موبائلس مینوفیکچرنگ ہے اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی، کیونکہ آٹو موبائل جو ہیں وہ زیادہ تر ڈیپینڈ یعنی کہ آٹو موبائل انڈسٹری یا آٹو موبائلس خود وہ آئل کے اوپر ہی چلتی ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد 25 مارچ 1975 کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جس میں شاہ فیصل جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ شاہ فیصل جو ہیں وہ اپنے بھتیجے کے ہاتھوں ہی ان کو شوٹ کر دیا جاتا ہے کہ جب وہ ایک گیدرنگ کے اندر تھے، اور اس وقت وہ اپنے بھتیجے کو یعنی کہ ان سے گلے ملنے والے تھے جن کا نام تھا فیصل بن مسعود۔ فیصل بن مسعود جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے تھے، اور اپنے چچا کے قتل کے لیے وہ کچھ ہی دن پہلے امریکہ سے وہ واپس آئے تھے، اور ان کے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے چچا کو یعنی کہ شاہ فیصل کو 25 مارچ 1975 کو شوٹ کر دیا، اور یوں اسی سال 18 جون کو ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود کو سر جو ہے وہ سرعام قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد شاہ فیصل کے بھائی خالد جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے جو ہیں وہ بادشاہ بنے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے پیٹرولیم ریزروز کی، ان میں حقیقت کتنی ہے اور ان میں جھوٹ کتنا ہے۔ سعودی عربیہ کے پاس موجودہ وقت میں تقریباً دنیا کے 18% پیٹرولیم ریزروز موجود ہیں، جبکہ یہ دنیا کے ٹاپ آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن سیم اسی وقت یہ کویسچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ فگر بالکل ٹھیک ہیں یا یہ فگر ایکوریٹ ہیں؟ تو اس بات کا جو کویسچن ہے وہ ایکسپرٹس
پچھلے 50 سالوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی اندازے کے تحت ہی ایک رپورٹ 2015 میں شائع کی گئی تھی اوپیک کی طرف سے، تو اوپیک کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ سعودی عربیہ کے پاس تقریباً 267 بلین بیرل آئل جو ہے وہ ریزرو میں موجود ہے، اور اگر اس فگر کو ہم سچ مان لیں تو اس فگر کے مطابق سعودی عربیہ کے اندر اگلے 70 سالوں میں آئل جو ہے وہ ختم ہوگا، یعنی کہ اگلے 70 سالوں تک سعودی عربیہ کے پاس آئل جو ہے وہ موجود رہے گا، اگر اسی ڈیلی کیلکولیشن کے مطابق 1.2 ملین بیرل جو ہے وہ آئل پروڈیوس ہوتا رہے پھر بھی۔ اچھا، پھر آتے ہیں ان ڈاؤٹس کے بارے میں جو کہ سعودی آفیشیل فگرز کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1987 کے اندر سعودی عربیہ نے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس جو آئل ریزرو جو ہیں وہ 170 بلین بیرل ہیں، لیکن 1989 کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آئل ریزرو 170 بلین سے بڑھ کے 260 بلین بیرل تک آ گئے ہیں، لیکن 2016 کے اندر اسٹیٹسٹیکل ریویو آف ورلڈ انرجی کے مطابق سعودی عربیہ ابھی تک تقریباً 94 بلین بیرل آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ کر چکا ہے یا وہ بیچ چکا ہے، لیکن آفیشیل سورسز کے مطابق ان کے پاس ابھی بھی 260 سے 265 بلین بیرل جو ہے وہ آئل موجود ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو رپورٹس ہیں ان کو ایکوریٹ کنسیڈر کرنا اس لیے بھی ڈاؤٹس کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ جتنی بھی قسم کی یعنی کہ اپنی آئل وغیرہ کی ڈسکوریز وغیرہ کرتا ہے وہ ان کو آفیشیلی طور پر سیکرٹ ہی رکھتا ہے، اور اگر اس چیز کو سچ مان لیا جائے تو ہم مختلف قسم کی پیشین گوئیاں کر سکتے ہیں کہ یا تو سعودی عربیہ نے نئے آئل ریزرو ڈسکور کر لیے ہیں، یا اپنے ایگزسٹنگ آئل ریزرو کو انہوں نے ری ایگزامن کیا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو موجودہ تیل کے کنویں ہیں وہ دوبارہ سے آئل کے ساتھ بھر گئے ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس چیز کے اندر آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ کے اندر تقریباً جو زیادہ سے زیادہ ڈسکوری ہوئی آئل کی وہ 1936 سے 1970 کے درمیان ہی ہوئی، جبکہ 1970 کی دہائی کے بعد کوئی نئی ڈسکوری سعودی عربیہ کے اندر آئل کو لے کر نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہی پرابلم ہے کہ آئل ریزروز کے سیکرٹ کو صرف کچھ لوگوں تک ہی محدود رکھا جاتا ہے، اسے آفیشیلی طور پر سامنے نہیں لایا جاتا۔ ان کیسز کے اندر ایکسپرٹ کے لیے یہ بہت زیادہ ایک ڈیفیکلٹ بات ہو جاتی ہے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ اپنے ان ارادوں کو ظاہر کریں کہ سعودی عربیہ کے پاس کتنے زیادہ اثاثے بچ گئے ہیں اور کتنے زیادہ اثاثے جو ہیں استعمال ہو چکے ہیں۔ لہٰذا دوسرے راستے کے اندر اگر ہم ایسٹیمیٹ لگا بھی لیں کہ سعودی عربیہ کے پاس اتنے زیادہ اثاثے ہیں، تو اس چیز کو میئر کرنے کے لیے ایک اور طریقہ جو ہے وہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم یہ ایسٹیمیٹ لگائیں کہ 1970 کے اندر جب سعودی عربیہ کے سارے کی ساری آئل جو ہے وہ اس کی ڈسکوری ہوئی تو اس وقت سعودی عربیہ کے پاس کتنا آئل تھا، تو اس کے مطابق سعودی عربیہ کے پاس جو ہے تقریباً 530 بلین بیرل آئل جو ہے وہ تھا، اور اس چیز کو یا اس ایسٹیمیٹ کو کہا جاتا ہے OOIP۔ اس ایسٹیمیٹ کے مطابق سعودی عربیہ کے پاس 530 بلین بیرل آئل تھا۔ لہٰذا اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، اور اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس آئل سے کتنے پیسے کماتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو کہ پبلش ہوئی تھی گلف نیوز پیپر کے اندر، اس کے اندر 2019 کے اواخر تک یعنی کہ 2019 کے ہاف تک یہ بات کہی گئی تھی کہ ارامکو جو ہے اس نے تقریباً 946 بلین پروفٹ کمایا ہے، 946 بلین پروفٹ اس نے کمایا ہے، اور اسی سعودی ارامکو کی اکانومک رپورٹ کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ کمپنی جو ہے وہ اپنے زیادہ سے زیادہ شیئرز کو پبلک کرنا چاہتی ہے، اور محمد بن سلمان نے بھی یہ آلریڈی اناؤنس کیا تھا کہ وہ سعودی آئل کمپنی کے 5% شیئر کو آہستہ آہستہ ریاض اسٹاک مارکیٹ ایکسچینج یا ریاض اسٹاک ایکسچینج کے اندر لے کر آئیں گے۔ لہٰذا اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے۔ آبزرور یہ کہتے ہیں کہ ارامکو کو لسٹنگ کرنا یا ارامکو کو ریاض اسٹاک ایکسچینج میں لے لانے کا مقصد محمد بن سلمان کا یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جو ڈیپینڈنس ہے وہ کم کرے آئل کے اوپر، تاکہ اس کا VN 2030 جو ہے وہ پورا ہو سکے، اور سعودی عربیہ جو ہے وہ وداؤٹ ڈیپینڈنس آن دی آئل جلدی سے جلدی اپنی
گروتھ کو کنٹینیو کر سکے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اکانومیکلی ابھی تک تو مکمل طور پر آئل کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے اپنی بنیاد سے لے کر، لہٰذا یہ بات کہنا یعنی کہ درست نہیں ہوگی کہ کس طرح ایک 2 ملین اسکوائر کلومیٹر والا ایک بڑا سا ملک جس کی 33 ملین پاپولیشن بھی ہو، جس کی 33 ملین پاپولیشن میں سے 7 ملین لوگ جو ہیں وہ اس کے کیپٹل کے اندر یعنی کہ ریاض کے اندر رہتے ہوں، تو وہ کس طرح سے اپنی اکانومی کو یعنی کہ دوسرے ویسٹرن کنٹریز کی طرح آئل کے اوپر ڈیپینڈ کیے بنا سٹیبل کر سکتا ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب کے لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ امن اور سمجھوتا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک پورے ریجن میں اس چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے، لیکن موجودہ سچویشن کے اندر یہ بات ہمیں تھوڑی مشکل نظر آتی ہے کہ سعودی عربیہ اپنی ڈیپینڈنس کو آئل سے کم کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ آج کے لیے اتنی، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔